ख़ास किस्म की खुशखबरी लेकर हाजिर खिदमत हुई हूँ। और वो खुशखबरी ये है कि वालिद गिरामी मोहतरम प्रोफेसर सैयद रियाज हुसैन जैदी का चौथा नातिया मजमुआ ए रसूल अमी मंजर आम पर आ चुका है। और हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है क्योंकि इसके लिए काफ़ी अरसे से, तकरीबन 1 साल से ऊपर का अरसा हो चला था कि वालिद गिरामी बहुत ही कोशिशें कर रहे थे और अपनी ख़ास सारी एनर्जी जो है वो इस किताब के लिए उन्होंने अपनी ख़ास कर रखी थी। इस किताब के बारे में बहुत सी बातें आपको बताना चाहूँगी और ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे साथ हमारे कुछ गेस्ट्स भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जिन्होंने इस किताब के हवाले से भी बहुत काम किया और इस सारे कारवान में यानी 1 साल से ऊपर का जो अरसा है वो हमारे साथ ही इस किताब के सिलसिले में मुंसलिक भी रहे और उनके साथ राब्ते भी रहे। ये भी आपको बताऊँगी। अपने लिए एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि इस किताब में शुरुआत से लेकर आखिर तक मैंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी है और ये मेरे लिए एजाज़ है कि सबसे पहली प्रूफ रीडिंग इस किताब की मैंने की, सबसे पहले कंपोजिंग इस किताब की मैंने की और इन सब चीज़ों का इत्तराफ़ वालिद गिरामी ने इस किताब में अपने जो मजमून लिखा है, दिबाचा लिखा है, उसमें भी उन्होंने किया। तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक एजाज़ है। दूसरी एक बात बताना चाहूँगी कि आप इसका टाइटल देखिए, बहुत खूबसूरत टाइटल है। इस टाइटल पर भी हमने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया क्योंकि हम चाहते थे कि थोड़ा सा रूटीन से हटकर भी हो। कलर कॉम्बिनेशंस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन की गई और ये आप देख रहे हैं कि ये दरूद पाक लिखा गया है बहुत खूबसूरती के साथ। बेसिकली ये मेरी एक बहन अमेरिका में रहती हैं, वो मुसबरा भी हैं, उन्होंने अपनी पेंटिंग जो दरूद पाक की है वो वालिद साहब की किताब के लिए गिफ्ट की है। और साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि वालिद गिरामी का जो पहला नातिया मजमुआ रियाज़ मिदहत मंजर आम पर आया था उसका टाइटल भी मेरी बहन फ़ायज़ा शाह ने अमेरिका से बनाया था जिस पर वालिद गिरामी को सदाकती अवार्ड मिला था। तो ये तो थी किताब के बारे में चंद इब्तदाई बातें। फिर ये बताती चलूँ कि अरसलान अहमद अरसल साहब ने नात मरकज़ से इस किताब को छापा है। इसकी जो तबात का काम है वो अरसलान अरसल साहब ने बखैर खूबी अंजाम दिया है। इसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, इसके जो पेजेस अंदर लगे हुए बहुत खूबसूरत उन्होंने मटेरियल यूज़ किया है। बहुत ही अच्छी किताब एक जो है वो मंजर आम पर आई है। तो इन बातों के साथ ही मैं अब मेहमानान गिरामी का तारुफ करवाना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहतरम नवीद आजिज़ साहब जो कि पाकपतन से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। और नवीद आजिज़ साहब के बारे में बताती चलूँ कि दरस व तदरीस के मुकद्दस पेशे से वाबस्ता हैं। गवर्नमेंट फरीदिया कॉलेज पाकपतन में असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू हैं। शायरी के 2 मजमूए शायरी के और तहकीक व तनकीद की 6 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। उर्दू में नातिया कसीदा निगारी के मौजू पर PhD का मकाला तहरीर कर चुके हैं और शेरी मजमुआ शजरेज़ाद हाल ही में मंजर आम पर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आने का, खास तौर पर पाकपतन से तशरीफ़ लाई हैं, आपका बेहद शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद, ये सारे कारवान में जंप करना है और आपने शामिल होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सैयद रियाज हुसैन जैदी साहब से मेरा जो है वो अरसा 10 साल से ताल्लुक़ उस्तवार है माशाअल्लाह। और ये ताल्लुक़ उस्तवार करने में जैदी साहब की मोहब्बतों का बड़ा मुदखल है जी। सर पे मेरा एमफिल का मकाला जो है वो जब से मंजर आम पर आया है उसके बाद से ये शफ़क़तों का सिलसिला, हमारी मोहब्बतें बांटने का सिलसिला चल रहा है। माशाअल्लाह। तो उसके बाद मैं चूँकि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी तौफीक दी कि मैं नात से मुंसलिक होता ही चला गया। मतलब एमफिल नात पे, फिर PhD का जो मकाला है उर्दू में नातिया कसीदा निगारी वो भी नात पे, फिर जब साहिवाल डवीन के नात को एक तज़किरा और इंतखाब मुरतब करने का ख्याल आया जी बिल्कुल, तो साथ ही दूसरा ख्याल जो है वो सैयद रियाज हुसैन जैदी साहब का आया कि उनकी लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा किए बगैर ये काम मुकम्मल नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। तो इस सिलसिले में जब उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि सर जो है वो अपना शेरी मजमूआ तरतीब दे रहे हैं और इस उम्र में देखा कि जो है वो लाहौर से प्रूफ रीडिंग करवाना और पब्लिशर की जो है ना वो काफ़ी सुस्ती मैंने महसूस की। तो मैंने सर को अपनी खिदमत पेश की। तो मैंने कहा सर मैं अगर मुआवनत की ज़रूरत महसूस करें तो मैं इस मुसवदे को जो है ना वो अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाना चाहता हूँ। तो सर की मोहब्बत, सर ने मुझ पर एतमाद किया और हमने मिलकर ये काम किया। इसकी सेटिंग वगैरह सारा चीज़ें वो अब आपकी और मेरी दोनों की ये मेहनत का नतीजा है। क़ारीन आप बेहतर फैसला करेंगे कि क्या चीज़ आई है, पब्लिशर ने कितनी मेहनत से इसे नवाजा है। ए रसूल अमी
ایسا نعتیہ مجموعہ ہے جس کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاشنی وہ اپنی تمام تر تخلیقی نمو کے ساتھ جلوہ فروز ہے۔ سر کے اندر جتنی بھی خیر خواہی محبت کے جذبات تھے وہ شاید یہی نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے، جن کے اندر انسان دوستی، ملنساری اور مہمان نوازی کی صفات موجود ہیں۔ تو سر کی نعت پر کوئی بڑا تبصرہ کرنا مقصود نہیں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جس طرح بازاری قسم کے نعت خواں نعت کے تقدس کو پامال کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے میں نعت کی جو ہے نا ترویج، اس کے فروغ کے لیے سید ریاض حسین زیدی جیسے معتبر لکھاری اور شعراء بھی ہمتاً کوشاں ہیں۔ سر کا جو ایک شعر میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جس میں ان کا عقیدہ بھی شامل ہے اور نعت اور توحید کے تقاضے بھی پورے کرتا نظر آتا ہے۔ یہی شعر ان کے اس پورے شعری منظرنامے کا نقطہ مرکوز ہے۔ خدا سے مانگنا ہی بندگی ہے، خدا سے مانگنا ہی بندگی ہے، اور اس کا ہے وسیلہ مصطفائی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب آفرین پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے جو محاسن ہیں وہ سر کا پیغام ہے۔ امت مسلمہ کا جو ایک اس کے اندر اتحاد ہے، اس کے مسائل ہیں، اور اسلام کا جو صحیح معنوں میں پیغام ہے وہ سر کی نعت کا حصہ ہے، جس پر سر کو جتنی مبارکباد دی جائے وہ کم ہے۔ میں دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اے رسول امی کو سر کے لیے، سر کی آل اولاد کے لیے جو ہے وہ مغفرت کا وسیلہ بنائے۔ بہت بہت شکریہ جی نوید علی صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو کی۔ اور میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ نوید علی صاحب کے ساتھ ایک رابطہ رہا بہت ہی عزت کا، بہت ہی احترام کا، اور خاص طور پر اس کتاب کے حوالے سے بہت زیادہ ان کے ساتھ میرا بھی رابطہ رہا، اور ماشاء اللہ والد گرامی کا تو رہا ہی رہا۔ تو میں نے جب بھی جس حوالے سے بھی کتاب کے حوالے سے ان کو پوچھنے کے لیے فون کیا، انہوں نے فوری طور پہ رسپانس کیا، اور کسی وقت بھی انہوں نے کبھی یہ شو نہیں کیا کہ میں مصروف ہوں یا آپ نے اس وقت فون کر لیا، اس وقت نہیں کیا۔ تو یہ بہت بڑا ان کی کنٹریبیوشن ہے، ان کا بھی اعزاز ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ میرا بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ کچھ دباچہ نگاروں کے نام بتانا میں بہت ضروری سمجھوں گی۔ اس میں دباچہ جو لکھے ہیں پروفیسر حسن عسکری کاظمی صاحب نے دباچہ لکھا ہے، ڈاکٹر ریاض مجید صاحب نے اس کا دباچہ لکھا ہے، خورشید بیگ میلسوی صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب فرمائے، انہوں نے اس کا دباچہ لکھا ہے۔ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آخری جو ان کی رائٹنگ تھی خورشید بیگ میلسوی صاحب کی، غالباً وہ اس کتاب کا دباچہ ہی تھی۔ بڑی محبت کے ساتھ خاص عقیدت فرمائی، اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جمیل احمد عدیل صاحب ہیں لاہور سے، انہوں نے بڑی عقیدت فرمائی۔ ڈاکٹر محمد افتخار شفیع صاحب ہیں، احمد جلیل صاحب ہیں، ریاض ندیم نیازی صاحب ہیں، رشید آفریدی صاحب ہیں، پروفیسر اکرم ناصر صاحب ہیں، اور پھر پروفیسر نوید علی صاحب ہیں، پھر سید ریاض حسین زیدی صاحب نے خود ریاض ملت کا جاری ساری سفر اس میں تحریر فرمایا۔ پھر پروفیسر محمد رفیق اصفر صاحب نے اس کا ماتحائے تاریخ ذرا ڈفرینٹ ہے یہ نکالا ہے، اور حدیث تبریک پروفیسر اکرم ناصر صاحب نے پیش کیا ہے، اور مرزا حدید صاحب نے منظوم خراج تحسین اس کے لیے پیش کیا ہے۔ ایک چیز ایڈ کروں گی کہ اس میں محترم والد گرامی نے ایک نعتیہ قصیدہ لکھا ہے جو کہ بہت طویل ہے، جو کہ اپنی مثال آپ ہے، اس کے بارے میں خاص طور پر ریاض مجید صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ نعت میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہو، ایک نئی ایڈیشن ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کتاب کے ساتھ خاص بات ہے، مسئلے جو میں آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ کتاب کے دباچہ نگاروں کے نام تو پہلے میں عرض کر چکی ہوں، لیکن جو لوگ اس کتاب کے ساتھ منسلک رہے اور انہوں نے بھی اپنی خدمات سر انجام دی، اس میں واصف سجاد صاحب کا نام میں ضرور لینا چاہوں گی، مرتضیٰ ساجد صاحب کا نام لینا چاہوں گی، اور بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ واصف سجاد صاحب کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ویژن رکھتے ہیں، اور جو ان کا ایک ذہنی لیول ہے وہ بہت ہی کوئک اور فاسٹ ہے، کیونکہ میں ان کو جو شعر بھیجتی تھی کہ یہ مجھے تھوڑا سا صحیح نہیں لگ رہا، اسی وقت میرا خیال 5 منٹ کے اندر اندر وہ اس کو جو ہے وہ صحیح ایک شکل میں جو ہے وہ کر کے مجھے واپس سینڈ کرتے تھے۔ تو میں تو بہت حیران رہی کہ ماشاءاللہ اس قدر ذہین شخص ساہیوال کی دھرتی کا حصہ ہیں۔ اور اب گفتگو کا دوسرا ہم موڑتے ہیں پروفیسر سید ریاض حسین زیدی صاحب کی طرف۔
اور جانتے ہیں ان کے خیالات اس کتاب کے بارے میں کیا ہیں اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لکھنا، پڑھنا، سمجھنا اور دوسرے لوگوں کو اس معاملے میں شریک کرنا اور ان کے کاموں میں باقاعدہ شرکت کرنا، یہ میرا ہمیشہ سے مشغلہ رہا ہے۔ ذہنی طور پر، فکری طور پر میں اس مشغلے سے مربوط ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں بھی کچھ لکھوں، اور اس سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ دوست میرا یا میرا کوئی عزیز یا جو مجھ سے وابستہ ہے، اگر وہ تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال ہے تو وہ بات مخفی نہ رہے، وہ بھی منصہ شعور پر آئے۔ تو اس طریقے سے یہ کام ایک عرصے سے جاری و ساری ہے۔ ریاض مدحت سے یہ کام شروع ہوا، جو میرا پہلا نعتیہ مجموعہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے صدارتی ایوارڈ ملا۔ پھر اس کے بعد جمال سید الاولاغ، پھر ذکر شہ والا، اور اس کے بعد جو ایک غزل کا مجموعہ آیا ہے جی، وہ برگ گل شاداب ہے، وہ بھی اسی دراصل نعت کے پس منظر میں ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو غزلیں لکھی ہیں یہ عام قسم کی جو غزلیات کے جو تیور ہیں ان سے بڑی ہٹ کر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آنگ آنگ میں حمد اور نعت کے جو مضامین ہیں وہ پوری طرح جاری و ساری رہتی ہیں۔ لہذا جب میں کوئی نثر لکھوں یا کوئی نظم لکھوں یا کوئی اور چیز، تو قدرتی طور پر اس کے وہ جو ماشاءاللہ مقدس ہی کہہ سکتے ہیں، وہ تاثرات ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اب جب یہ باقی جو کام رہ گیا تھا اس کی میں ترتیب دے رہا تھا، اور میری خواہش تھی کہ میں یہ کام، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بھی مجھ سے یہ کام ہو جائے۔ اس موقع پر میرے یہ عزیز بہت کام آئے، نوید عاجز صاحب ہیں، اس میں بامسمہ ہیں، نوید بھی ہیں، عاجز بھی ہیں، اور وہ خود اللہ کے فضل و کرم سے بڑھ چڑھ کر ایک کام کرنے والے ہیں۔ میں نے تو ویسے ہی ذکر کیا کہ بھائی یہ مسودہ کچھ ہے، تو انہوں نے مجھ سے جناب وہ مسودہ لے لیا، کہنے لگے اب بے فکر رہیں، اب میں اس کی ترتیب اور سارے کام جو ہے چشم زدن میں انجام دوں۔ اور واقعی ایسا ہوا، مجھ سے یہ مسودہ لے گئے، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے۔ اس کے بعد ساری اس کی جو میری بیٹی جو کام کیا تھا اس کے ساتھ وہ بھی کام شامل ہو گیا۔ انہوں نے اول سے لے کر آخر تک اس کی ترتیب، تدوین، اس کی جو سیٹنگ ہے اور کن سے یہ کام کرانا ہے۔ مجھے صرف ایک دفعہ وہاں بلایا اپنے پاک وطن میں کہ آپ آ کر اپنی غلطیاں ہی دیکھ لیں جو کچھ بھی ہے۔ وہ بھی 2-3 گھنٹے تک میرا وہاں کا قیام رہا۔ مجھے بالکل انہوں نے تکلیف نہیں ہونے دی، حتیٰ کہ پریس کا معاملہ، چھپنے کا معاملہ، یہ وہ معاملات ہیں جو کہ حیران کن حد تک صرف ان کے دم قدم سے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اگر دعا بھی کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ بہت کم مواقع ایسے ہیں کہ لوگوں نے اس کھلے دل کے ساتھ وسعت قلبی کا بے دریغ مظاہرہ کرتے ہوئے تو کام کیا ہو۔ تو یہ نعت کی کتاب ہے، اور اگر اس کا ثواب کچھ لوگوں کو دیا جا سکتا ہے تو نوید عاجز صاحب کو میں اس کا وافر حصہ جو ہے نا، میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ اب آخر پہ میں یہی دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ کرے یہ کتاب بہت ہی کامیابیاں سمیٹے، بہت ہی کامرانیوں کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں شامل ہے، بہت اچھے اثرات ہماری زندگی پر مرتب کرے، اور ہمارے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان پر بھی اثرات اس کے اچھے مرتب ہوں۔ اور امید کرتی ہوں، یقین رکھتی ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں گے بہت خوش رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔